الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 138 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 80 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ گزشتہ مجلس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ تم جہاد کے لیے سامان جہاد تیار کر کے رکھو، اور پھر جہاد میں جانے کا طریقہ بتایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر کے جہاد میں شریک ہو، یا اگر تمہارے لیے یہ مناسب ہو کہ تم سب کے سب جہاد میں شریک ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ منافقین کا یہ حال تھا کہ کسی غزوے میں مسلمانوں کو اگر شکست ہو جاتی تو یہ کہتے کہ اچھا ہوا کہ ہم جنگ میں نہیں گئے ورنہ ہم بھی مارے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی غزوے میں مسلمانوں کو فتح ملی، کامیابی ملی، تو یہ لوگ افسوس کرتے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے کہ مال غنیمت ہم بھی پاتے۔ اس کو یہ لوگ بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر واقعی تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دو صورت پیش آئے گی، یا تو قتل ہوگے یا فتح یاب ہوگے۔ اگر تم قتل ہو گئے تو شہید ہو گئے، شہادت کا درجہ تمہیں مل جائے گا، اور اگر تم شہید نہ ہوئے تو دوسری صورت یہ ہوگی تم ان پر غالب ہوگے، اور جب غالب ہوگے تو تمہیں جہاد میں شرکت کا بھی ثواب ملے گا اور مال غنیمت بھی تمہیں اللہ تعالیٰ مفت میں عطا فرمائیں گے۔ یہ جو آیت آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ جہاد کیوں نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو آیت آج اس مجلس میں پڑھی گئی ہے، یہ آیت مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ابتدائی دور کی ہے، یعنی جب مکے سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو مدینہ کے جو ابتدائی دور ہے اس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جو مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، کچھ کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، سامان بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ کسی طرح سے بھاگ کر کے سواری کر کے ہجرت کر لیتے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے مکے ہی رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ جب جس مکے سے مسلمان ہجرت کر کے نکلے ہوں وہاں جو لوگ مسلمان بچے ہوں گے کافر ان کو ستانے میں کسی طرح کی کوئی کمی تو نہیں کرتے ہوں گے، تو یہ لوگ پریشان تھے، طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ دعا کیا کرتے تھے؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اس قریے سے یعنی مکہ سے ہمیں باہر نکال لیجئے، کیونکہ اس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں،
اور ہم برداشت کرتے کرتے ہم اب برداشت سے باہر ہو گیا، ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، آپ ہمیں مکے سے باہر نکال لیجیے۔ ایک تو یہ دعا کرتے تھے، اور دوسری دعا کرتے تھے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ آپ اپنے پاس سے ہمیں ایک مددگار دے دیجیے، ایک ہمارا نگہبان بھی دے دیجیے، مددگار بھی دے دیجیے۔ یہ دو دعائیں یہ حضرات صحابہ جو یہاں رہ گئے تھے وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ادھر یہ حضرات دعا مانگ رہے ہیں، اور ادھر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دعا کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع رأسہ من الرکعۃ الآخرہ، فجر کی نماز میں جب رکوع دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو دعا فرماتے۔ کیا دعا فرماتے؟ اللہم انجِ عیاش ابن ابی ربیعہ، اے اللہ عیاش ابن ابی ربیعہ کو، اور اسی طرح دعا فرماتے اللہم انجِ سلمۃ ابن ہشام، اللہم انجِ الولید ابن الولید، اللہم انجِ المستضعفین من المؤمنین۔ یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ عیاش ابن ابی ربیعہ کو، سلمہ ابن ہشام کو، اور ولید ابن ولید کو، اور جو کمزور مسلمان وہاں رہ گئے ہیں ان کے علاوہ ان کو نجات عطا فرما، ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ اور پھر بدعا فرماتے تھے اللہم اشدد وطأۃ علی مضر، کہ قبیلہ مضر پر آپ اپنی پکڑ سخت فرما لیجیے۔ وہاں کا جو قبیلہ تھا جو ان کو ستایا کرتا تھا، ان کے بارے میں دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ان کے اوپر سخت آپ پکڑ فرمائیے، اور فرمائے اللہم اجعلھا، اور ان پر قحط نازل فرما، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو نے قحط نازل کی تھی۔ یہ بد دعا آپ فرما رہے تھے کب؟ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں اور یہ کمزور مسلمان یہاں رہ گئے تھے۔ تو یہاں بخاری کی یہ روایت ہے، اس میں نام لے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی مدد کے لیے اللہ سے دعا فرما رہے تھے۔ اب اللہ کے نبی کی دعا ہو اور وہ مقبول نہ ہو، اور کمزور مظلوم مسلمان ہو اور ان کی دعا اللہ منظور نہ فرمائے، قبول نہ فرمائے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور ان کمزور مسلمانوں کی دعا کو بھی قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو وہاں سے نکلنے کا موقع دے دیا، اور یہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ جو لوگ اس کے باوجود رہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ میں ان لوگوں کا والی ایک مسلمان کو مقرر فرما کر ان کو ان کافروں کی اور ان مشرکین کے ظلموں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو اسی آیت کے بارے میں، اس آیت میں اسی واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو، یعنی کون سا عذر ہے جس کی وجہ سے تم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے والمستضعفین من الرجال، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور لوگ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ اپنی دعائیں اس امید پر مانگ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہماری مدد کے لیے آئیں گے، تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کنت انا و امی من المستضعفین، کہ میں اور میری والدہ کمزور مسلمانوں میں سے تھے، کہ ہم جو مکے میں رہ گئے تھے میں بھی اس میں شامل تھا اور میری والدہ بھی ان میں شامل تھی۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کنت انا و امی ممن عذر اللہ،
کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے عذر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا انا من الولدان، میں بچوں میں سے تھا، وأمی من النساء، اور میری والدہ عورتوں میں سے تھی، اور مردوں کا نام تو اوپر آ گیا، عیاش ابن ابی ربیعہ، سلمہ ابن ہشام اور ولید ابن ولید، یہ حضرات مردوں میں سے تھے، اور حضرت ابن عباس بچوں میں اور ان کی والدہ عورتوں میں سے تھی۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، بالآخر اللہ کے نبی کی دعا مقبول ہوئی اور یہ لوگ وہاں سے نکل کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ یہ لوگ کمزور ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں اور مرد بھی ہیں، یہ کمزوری کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کر کے نہیں آ پا رہے ہیں، تم جہاد کرو اور انہیں وہاں سے واپس لے کر کے آؤ۔ اگلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے جہاد کرنے کے مقصد کو اور کافر کے جہاد کرنے کے مقصد کو بیان فرمایا کہ مسلمان کیوں جہاد کرتا ہے اور کافر کیوں جہاد کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان جس سے ان کا مقابلہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ تو جنگ جس طرح جہاد میں مسلمان جاتے ہیں، کافر بھی جاتے ہیں، لیکن دونوں کا مقصد الگ ہے۔ کافر کیوں جاتا ہے اور مسلمان کیوں جاتا ہے؟ مسلمان اس لیے جاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلے اور ہر بسنے والا انسان اس دنیا کا وہ اللہ کا ماننے والا ہو جائے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد میں شرکت فرمایا کرتے تھے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے صحابہ نے جنگ میں شرکت فرمائی۔ لیکن جو کافر ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ شیطان کے لیے جنگ کرتے ہیں، کہ شیطان کا مقصد ہے کہ اس دنیا کے اندر خدائی قانون نافذ نہ ہو کر کے شیطانی قانون نافذ ہو، اسلام کو غلبہ نہ ہو بلکہ کفر کا غلبہ رہے، تاکہ شیطان کا کام چلتا رہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور ہر طرح سے بہکاؤں۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں سے جنگ ہو لیکن کافر اس میں غالب ہو، اور کافروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ شیطان کو خوش کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کا قانون نہ رہے بلکہ شیطان کا قانون، کفر کا قانون نافذ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی شیطان کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ مسلمانوں سے کہا کہ شیطان کے دوست کون ہیں؟ کافر اور مشرک، یہ شیطان کے دوست ہیں، ان سے تم لڑو۔ فرمایا کیوں؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس لیے کہ شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کی جو تدبیر ہے، یہ بہت کمزور ہے۔ شیطان طرح طرح کی تدبیریں کرتا ہے لیکن اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف اللہ کی تدبیر ہے اور ایک طرف شیطان کی تدبیر ہے۔ ظاہر ہے شیطان کی تدبیر کتنی مضبوط ہوگی اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں۔ لہذا مسلمانوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، چونکہ تم اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جہاد کر رہے ہو، تو تم شیطان کے مکر سے، اس کی تدبیروں سے اور کافروں کے ڈرانے سے، ان کی تعداد سے خوف کھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم نے اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، جہاد میں نکلو۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی تمام تر تدابیر کمزور ہے۔ کیسے کمزور ہے؟ مثال ہے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ کمزور اس طرح سے ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیسے؟ کہ شیطان کی صرف طاقت ہے کہ وہ دلوں کے اندر
وسوسے پیدا کرے، خیالات ہی دلوں کے اندر وہ ڈال سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دل میں بات بھی ڈالتے ہیں اور طاقت بھی اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں۔ تو شیطان بہت کمزور ہے۔ ایک مثال ذکر کی ہے، ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ بدر کی لڑائی جب ہو رہی تھی تو شیطان نے کفار سے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ لوگوں پر تم ہی غالب ہوگے، تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا۔ کافروں سے کہا کہ لوگوں کے اوپر تم غالب آؤ گے، مسلمان تم پر غالب نہیں آئیں گے، تم غالب آؤ گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے یہ وعدہ کیا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا معاون مددگار رہوں گا، میدان جنگ میں جاؤ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آؤں گا۔ لکھا ہے تفسیر میں کہ یہ جو شیطان نے وعدہ کیا تھا نا، یہ شیطان ان کے ایک قبیلے کا سردار تھا سراقہ، اس کی شکل بنا کر کے وہ آیا تھا اور اس نے لوگوں کو ہمت دلائی کہ میں تو رہوں گا موجود وہاں، میں ایک بڑی لشکر بڑی جماعت لے کر کے آؤں گا، ایک فوج لے کر کے آؤں گا تمہاری مدد کے لیے، تم چلو تو صحیح میدان میں۔ اس کی شکل بنا کر کے یہ آیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تراءت الفئتان، جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو نکص علی عقبیہ، تو ایڑیوں کے بل پیچھے یہ سراقہ جس کی شکل میں وہ شیطان آیا تھا واپس ہو گیا اور کہنے لگا وقال انی بریء منکم، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، انی ارى ما لا ترون، کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں، اس جماعت کو دیکھ رہا ہوں جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، یعنی فرشتوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جب اتارا تھا تو فرشتوں کی جماعت کو دیکھتے ہوئے شیطان نے کہا کہ انی ارى ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے، اگر تم دیکھو گے تو تم بھاگ جاؤ گے میدان چھوڑ کر کے، لہذا میں تو چلا۔ انی اخاف اللہ، کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہاں لایا لڑانے کے لیے اللہ کے مقابلے میں، اور ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف آ گیا۔ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں، میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں اور میں یہاں سے بھاگ نکلتا ہوں، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کو شکست ہوئی، اور جب مکہ واپس آئے تو سراقہ جو ان کا قبیلے کا سردار تھا سراقہ کے پاس گئے کہ تم تو بڑے لمبے ہمیں وعدہ تم نے کر کے دکھایا تھا کہ ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے، کہاں تھے تم، بھاگ گئے؟ اس نے کہا کہ میں تو تم سے میں نے کبھی تو وعدہ ہی نہیں کیا، تم سے میں نے کب کہا تھا؟ اب یہاں اس کو پتہ چلا کہ ہماری شکل میں کوئی اور آ کر کے ان کو وعدہ کر کے دھوکے میں ڈال کر کے چلا گیا۔ تو شیطان کی تدبیر تو بس اتنی ہے کہ وہ تمہیں میدان میں لے کر کے جا کر کے تمہارے دل میں وسوسہ ڈال دے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ فرشتوں سے مقابلہ تو شیطان کر نہیں سکتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی تدبیر بہت کمزور ہے۔ اگلی آیت ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی ایک شکایت کا جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ہجرت سے پہلے مشرکین جب مسلمانوں کو بہت ستایا کرتے تھے تو ان کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کرتے کہ اللہ کے نبی ہمیں لوگ ستا رہے ہیں، آپ ہمیں بدلہ لینے کی اجازت دیجیے کہ ہم ان سے قتال کریں، ان سے جہاد کریں، ان کا مقابلہ کریں، ہمیں اجازت دیجیے۔ تو آپ مسلمانوں کو روکتے اور فرماتے کہ مجھے اللہ نے صبر کرنے کا اور درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، ابھی جہاد کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، اس لیے تم صبر کرو اور مقابلے سے باز رہو۔ اللہ نے تمہیں کرنے کے کام دیے ہیں کہ تم نماز پڑھو
اور زکوٰۃ ادا کرو، اسلام کے وہ احکام جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے اس کام میں لگو۔ ابھی جس کام کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے اس کے پیچھے بھی تم مت پڑو۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت کم تھی، مکے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور مکہ جو حرم کہلاتا ہے جس میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا یہ ممنوع تھا کہ اس مبارک جگہ میں بھی لڑائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم ابھی لڑائی سے باز رہو، تمہاری تعداد اتنی نہیں ہے اور یہ جگہ بھی مناسب نہیں ہے لڑائی کے لیے۔ لیکن جب مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے تو ہجرت کے بعد وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، وہاں انصار پہلے سے موجود تھے اور یہ مہاجرین وہاں جا کر کے مزید ان لوگوں کی طاقت بڑھ گئی۔ جب مسلمانوں کی طاقت بڑھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جہاد تم پر فرض ہو گیا، اب کافروں سے بدلہ لو، اب ان سے لڑو، اگر وہ تم سے برسر پیکار ہیں، تم سے لڑنا چاہتے ہیں تو تم ان سے لڑو۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ اب لڑائی کرو تو بعض مسلمان کافروں سے مقابلہ کرنے سے ڈرنے لگے۔ قرآن کہہ رہا ہے فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر فرض کیا گیا جہاد کرنا، قتال کرنا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو تم میں سے ان میں سے ایک فریق لوگوں سے اس طرح سے ڈر رہا تھا کہ خشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا تھا، لوگوں سے اس طرح خوف کھا رہے تھے جیسا خوف کھانا مسلمانوں کو اللہ سے چاہیے تھا، بلکہ فرمایا او اشد خشیہ، بلکہ اس سے زیادہ ڈر رہے تھے کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے کافر۔ یہاں ایک بات کہ یہاں تو مسلمان اللہ سے کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں بدلہ لینے کی اجازت دیجیے، اور جب جہاد فرض ہو گیا تو مسلمان ڈرنے لگے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر کے دیکھیں گے ذرا کہ ہمیں اگر ابھی حکم مل جائے کہ جہاد فرض ہو گیا، اب میدان میں تلوار لے کر کے نکلنا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ہم نکل جائیں گے؟ اپنی بات بتائیے کہ ہم نکل جائیں گے؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ فطری چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر کسی سے لڑائی میں خوف تو آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تم اجازت مانگ رہے تھے، یہاں اجازت ملی تو تم ڈر کیوں رہے ہو؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، ڈر کیوں رہے ہو؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو یہاں مسلمانوں نے جو خوف ان کو مسلمانوں کو ہوا تھا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کا ایمان کمزور تھا، کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب کیوں چوں چرا کر رہے ہیں، کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ انہیں تو جہاد میں فوراً جانا چاہیے تھا۔ ہم تو بول سکتے ہیں لیکن ہم جا سکتے ہیں، ہماری طاقت تو اتنی نہیں ہے، ہم تو ان سے کئی درجہ، بلکہ ان کا ایمان تو بہت اعلیٰ درجے کا، ہمارا ایمان سب سے نچلے درجے کا، اور ہم اعتراض کر دیتے ہیں صحابہ پر کہ کیسے صحابہ؟ اعتراض کر دیا انہوں نے۔ جب میدان میں کافر کے سامنے ننگی تلوار سے مقابلہ ہو تو اس وقت آدمی کی حالت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسے، کہ جان جانے کا یقین ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو میری گردن پر تلوار چلا دے گا۔ اس کے باوجود صحابہ ڈٹ کر کے کھڑے تھے۔ ڈرنا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن کھڑے تھے صحابہ۔ کہنے لگے وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، تو صحابہ کہنے لگے، مسلمان، بعض مسلمان، سب کے سب نہیں، بعض مسلمان کہنے لگے اے ہمارے رب، آپ نے ہم پر جہاد ابھی کیوں فرض کر دیا؟ لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، کچھ ہمیں اور مہلت دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اس بات کی جو تمنا ان حضرات نے کیا تھا، یہ بھی ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمان وہاں ظلم و ستم کے شکار تھے۔ کہاں؟
مکے میں پریشان تھے کہ ہمیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ان حضرات کا جذبہ بدلہ لینے کا تھا کہ ہم بھی بدلہ لے کر کے، یہ ہمیں مارتے تھے ہم بھی ماریں گے، یہ اس وقت بدلہ لینے کا ان کے اندر جذبہ تھا، اس لیے اجازت مانگتے تھے۔ لیکن جب مدینہ آ گئے تو اب یہاں تو کوئی لڑائی کافروں سے نہیں ہے، اب تو معمول ہے کہ کافر اب ہم پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں امن کا ماحول ہے۔ جب امن کا ماحول ہو جاتا ہے تو انسان پچھلی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے۔ اب بدلہ لینے کی جو طاقت تھی اور بدلہ لینے کی جو امنگ تھی وہ کمزور پڑ گئی، تو صحابہ نے کہا کہ اب تو ہم اپنے ملک میں آ گئے ہیں، اپنی جگہ میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر جہاد آپ نہ فرض فرماتے ابھی تو بہتر ہوتا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں فرض کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا کہ ابھی ہمیں کچھ مہلت دے دیتے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان دنیا کی زیب و زینت کو دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، عیش و آرام کو دیکھتا ہے، تو چاہتا ہے کہ کچھ مہلت اور مل جاتی۔ موت کسی کی آ جائے، بیمار انسان پڑ جائے تو وہ ڈر جاتا ہے کہیں اس بیماری میں مر نہیں جاؤں، اس کو خوف ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنی دنیا کو جو میرے سامنے ہے اور میں اتنے عیش و آرام سے اور اتنے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہوں، آنکھ میری بند ہو جائے گی، سب کچھ چھوٹ جائے گا، تو سوچتا ہے کہ کاش مہلت مل جائے اور کچھ جی لوں۔ تو اس تمنا سے ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے بھی کہا ہو کہ اللہ کچھ اور مہلت دے دیتے۔ اللہ نے انہیں سمجھایا، قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا سامان چند روزہ ہے، یہاں اگر آپ چند سال جی بھی لیے آخر تو مرنا ہے، 100 سال جی لیے تو بھی مرنا ہے، 1000 سال جی لیے تب بھی مرنا ہے، تو دنیا کا جو سامان ہے اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ چند روزہ ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو تم دنیا کے چکر میں آخرت کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یعنی صحابہ کو ابھار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دنیا کیا کرے، وہ دنیا میں چند روز عیش و آرام کے ساتھ گزار کر کے آخر تو جانا ہے، اصل زندگی تو مسلمان کی آخرت ہے، دنیا تو آخرت بنانے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہیے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان چند روزہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، وہاں تم پر ذرہ برابر بھی، ایک دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا، تم جو یہاں نیک اعمال کر کے جاؤ گے اس کا سارا صلہ اور سارا بدلہ اور ساری جزا اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے۔ اس لیے دشمن کا خوف ختم کرو اور جان کی پرواہ نہ کرو، اور صرف خوف اللہ کا اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر صحابہ نے کس طرح سے اپنی جانوں کو نچھاور کیا، کہ صحابہ نے دعائیں مانگی، اے اللہ میری ناک بھی کاٹے جائیں، میرے ہونٹ کو بھی کاٹے، میرے کان کو بھی کاٹے، سب چیز میرے ایک ایک جز کو الگ کر دے، کافر، ایسے کافر سے میرا مقابلہ کرانا۔ یہ ہم جیسوں کے دل مردے کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ ہی وہ مقدس ذات تھی جن کو اللہ نے سمجھایا تو ان کے دل میں بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر انہوں نے وہ جہاد کر کے وہ کارنامہ دکھایا ہے کہ اگر وہ حضرات اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو ہم مسلمان شاید نہ ہوتے، اور جہاد میں وہ شریک نہ ہوئے ہوتے تو شاید ہم مسلمان نہ ہوتے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ لہٰذا یہ دل میں خیال نہ آنا چاہیے کہ صحابہ نے اعتراض کیوں کیا، صحابہ صرف طبعی طور پر کہ دل میں ہر ایک کو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اللہ سے کہا کہ اللہ کچھ اور مہلت دے دیتے، اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے آخرت تیار ہے، آخرت کی سوچو، دنیا کی نہیں،
دنیا تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ لہذا صحابہ کو برا بھلا کہنا ہمارے لیے بالکل ناجائز ہے۔ ہم صحابہ پر اس جملے پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے، وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کا مقابلہ ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس آیت میں اور اس جز میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا اور بلکہ عام لوگوں کو بھی خطاب کیا کہ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے رہو گے، یدرککم الموت، تمہیں موت تو پکڑے گی، چاہے گھر میں رہو، مسجد میں رہو، میدان جنگ میں رہو۔ فرمایا ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ بند ہو، وہاں بھی موت کا فرشتہ آئے گا۔ ظاہر ہے کہ ہم آج اس کا مشاہدہ پہلے لوگوں سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ آئی سی یو میں بالکل کانچ بند ہے، اندر کوئی پر نہیں مار سکتا ہے، روح نکال کر کے فرشتہ چلا جاتا ہے، کسی کو پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم رہو گے موت تو تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا جب مرنا ہی ہے تو اللہ کے حکم پر مرا جائے، اللہ کے حکم کے لیے اس گردن کو قربان کیا جائے۔ یہ کس طرح سے صحابہ کو اللہ نے تیار کیا تھا اور پھر صحابہ تیار ہوئے تھے۔ یہ عام لوگوں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہم لاکھ تدبیر کر لیں، موت جس کی آنی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ آگے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہود اور منافقین کی حرکتوں کو بیان فرمانا شروع کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو یہ یہود اور منافقین کہنے لگے کہ جب سے یہ نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو ہمارے یہاں قحط پڑنا شروع ہو گیا ہے، نہ پیداوار صحیح ہوتی ہے، نہ پھل ہی صحیح آتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی نحوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی اچھا کام یہ لوگ دیکھتے کہ اچھائی کچھ ہو رہی ہے تو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برا کام وہاں دیکھتے، کچھ کمی دیکھتے تو کہتے کہ یہ نبی جو آئے ہیں ان کی وجہ سے نعوذ باللہ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تو یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اچھائی ملی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی انہیں پہنچتی، کوئی کمی ان کو محسوس ہوتی، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو کہتے کہ یہ تمہاری وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نعوذ باللہ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ ہم پر کمی آئی ہے، نحوست آئی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اچھائی بھی اللہ کے پاس سے ہے اور برائی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اچھائی کا پیدا کرنے والا بھی انسان نہیں اور برائی کا پیدا کرنے والا بھی انسان نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ برائی تمہارے اعمال کی وجہ سے آئے، لیکن اچھائی تو اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ لہذا فرمایا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، اس قوم کو کیا ہو گیا، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ بات ہی نہیں سمجھتے، کہ ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ یہ سارا نظام تو اللہ چلاتے ہیں، اچھائی کو اللہ نے پیدا کیا، برائی کو اللہ نے پیدا کیا، اچھائی بھی اللہ بھیجتے ہیں، برائی بھی اللہ بھیجتے ہیں۔ تو یہ کہو کہ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، کسی کی وجہ سے نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اگلی آیت میں فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ آج ہم مسلمانوں پر جو برے حال ہے اور مسلمانوں کا جو برا حال ہے وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، ہم نے اللہ کو بولا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے، تو برے حالات تو مسلمانوں پر تو ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہے نا۔ آج مسلمان ہندوؤں کے سارے تہوار میں شریک ہو رہا ہے، اس کو مبارکباد بھی دے رہا ہے، اس کو سب کچھ کر رہا ہے، جبکہ یہ صریح اسلام کے خلاف ہے۔
اس کے باوجود مبارکباد دے رہا ہے کہ ہم سیکولر کہلائیں گے، کہ ہم لوگوں میں کام ہمیں کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ دنیا کا کام کرنا ہے۔ تو ہم لوگوں میں اپنا سیکولر پن دکھانے کے لیے ہم ان کو دیوالی کی بھی بدھائی دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ بتائیے، اسلام نے تو آپ کو اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، دین پھیلانے کے لیے۔ کسی کے کفر کا تو مرتکب ہم نہیں ہوں گے۔ کیا خیال ہے کہ ہم کسی کے گناہ میں شریک ہو کر کے دین تو نہیں پھیلائیں گے نا؟ دین تو پھیلے گا بھلائی کے راستے سے، نیکی کے راستے سے۔ لیکن مسلمانوں نے سب کچھ بلا دیا۔ ہمارا سارا طریقہ غیروں والا طریقہ ہو گیا ہے۔ سب طریقہ ہم نے شادیاں بھی غیروں کے طریقوں پر کرنا شروع کر دی۔ کھڑے ہو کر کھانا ہم نے اپنے آپ کو فیشن ہم نے بنا لیا ہے کہ جو کھڑے ہو کر کے کھانا کھائے گا وہ بہت مالدار تہذیب والا کہلائے گا۔ جو بیٹھ کر کے دسترخوان پر کھائے یہ غریب فقیر لوگ کھاتے ہیں۔ بتائیے کہ جس نبی کی سنت ہے دسترخوان بچھا کر کے کھانا، اس نبی کے ماننے والے کھڑے ہو کر کے کھانے کو فخر سمجھتے ہیں۔ جو کافروں کا جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان لوگوں کے طریقے کو ہم نے اپنایا اور اس میں فخر سمجھتے ہیں، اور اپنے نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، گھروں سے بھی ہٹا دیا۔ ڈائننگ ٹیبل لا کر کے ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا ہمارے نبی کا طریقہ تھا، ہم نے اس کو سب چھوڑ دیا۔ تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے ہاتھ تباہی نہیں آئے گی، بربادی مسلمانوں کی نہیں ہوگی، مسلمان پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تو فرمایا وما اصابک من سیئۃ، جو برائی تمہیں پہنچتی ہے فمن نفسک، وہ تمہارے ہی کرتوت کی وجہ سے ہے۔ وما ارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو پہنچا دینا کہ یہ میں نبی کا قاصد، میں اللہ کا قاصد ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں، اور اللہ یہ احکامات تمہیں دیتے ہیں، یہ بتلانا نبی کا کام ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور آپ کے اس رسالت پر گواہ بننے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، لہذا آپ گھبرائیں نہیں کہ لوگ آپ کو مانتے نہیں ہیں تو آپ رنجیدہ آپ کا دل نہ ہو، بلکہ آپ نے اپنا کام کر دیا۔ فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اس کے مقابلے میں جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کا فرما بردار کہلائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو شخص نبی کا فرما بردار ہوگا وہ اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو جو اگر روگردانی کرے، جو آپ کی نافرمانی کرے، تو فرمایا فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، بس آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے جو احکام ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ جو مانیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، جو نہیں مانیں گے جہنم ان کے لیے ٹھکانے کے طور پر تیار ہے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ نحمدہ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔